یہ حج بیت اللہ کا ہی سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج بیت اللہ کا سفر کیا، آپ منا میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، دو شخص حاضر ہوئے، ایک انصاری ہے، دوسرا ثقفی ہے۔ انصاری مدینے کا، دوسرا بنو ثقیف کا ثقفی، دونوں نے سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ فرمایا جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں خود بتا دوں، میں خود کہہ دوں جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو، جو تم سوال کرنا چاہ رہے ہو میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سوالات بھی بتاؤں گا، تمہارے جوابات کا بھی میں بتاؤں گا کیا ہے تمہارے سوالات کے جوابات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ گھر سے جب بندہ بیت اللہ کے ارادے سے نکلتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اور جب طواف کے 2 رکعت پڑھتا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد 2 جو وہ پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر، اس کا کیا فائدہ ہے، جب صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے، جب عرفات کے میدان میں عرفہ کے روز کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر جو پورا دن گزارنا ہے، وہاں پہ رکن اعظم کی ادائیگی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، رمی جمرات شیطان کو جو کینکرے مارے جاتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، قربانی کا اور پھر طواف زیارت کا کیا فائدہ ہے، تم یہی پوچھنا چاہتے ہو۔ جب انہوں نے یہ سوالات سنے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا، ہم انہی سوالات کے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے، ہم یہی پوچھنے آئے تھے آپ سے کہ ان تمام اعمال کا جو ہم حج میں کرتے ہیں ان کا ہمیں کیا نفع ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے کیا اجر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر سے بقصد بیت الحرام نکلتے ہو، تمہاری اونٹنی، یہ پرانی اونٹوں کے زمانے کی بات ہے، اب تو ہوائی جہاز آ گئے، ایک ایک قدم اٹھا کر جو زمین پر رکھتی ہے، اب آپ اس کو قیاس کر لیں، یہاں سے آپ پاکستان چلیں، آپ نے ایئرپورٹ پہنچے، ہوائی جہاز چل پڑا، اب اس کو قیاس کیا جائے گا، اونٹنی کے قدموں کی مقدار کا قیاس کیا جائے گا، وہ کتنے بنتے ہیں اللہ کے علم میں، نیکی کا اجر اور ثواب اللہ نے اپنے ہاتھ لکھنا ہے، ہمیں اس پر کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کس سے گنے جائیں گے، ان کی پیمائش کیسے ہوگی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک ایک تو نیکی تمہارے لیے لکھی جاتی ہے، جو یہ ایک ایک قدم پہ جو تمہاری اونٹنی سواری اٹھاتی ہے، اور ایک ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر طواف کے بعد جو تم 2 رکعت پڑھتے ہو اپنا طواف پورا کرنے کے بعد، تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے ایک غلام آزاد کیا، اور وہ بھی غلام کیا، اولاد اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کیا، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل تک، پھر حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک۔ اور پھر فرمایا صفا مروہ کی جو تم سعی کرتے ہو اس کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پہلا کیا عرض کیا کہ تمہاری اونٹنی ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور پھر تم 2 رکعت پڑھتے ہو طواف کے بعد تو ایک غلام آزاد، ویسے جیسے بنو اسماعیل کا۔ پھر فرمایا جب تم صفا و مروہ کی سعی کرتے ہو، وہ جو اپنی اماں ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صفا مروہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر۔ پھر جب تم میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہو اور تو خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے بطور فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے دور دور سے کیسے کیسے پریشان حال میں میرے لیے آئے ہیں، ان کا مقصد فقط میری رحمت ہے، اگر ان کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر بھی ہیں، بارش کے قطروں کے برابر بھی ہیں، اور دریا کی جاگ کے برابر بھی ہیں، تو میں ان کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ کیسے کتنے گناہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ یہ میدان عرفات میں کیا حال ہے کہ جب حاجی اکٹھے ہوئے ہیں، پورا دن وہاں پہ گزارتے ہیں، دور دور سے پریشان حال ہیں، اور گرمی بھی انتہا کی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہیں وہ بھی معاف، بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہیں تو وہ بھی معاف، سمندر کی جاگ کے برابر ہیں تو ان کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے
اب تم لوٹو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت ہوگی۔ جب یہ وہ مغرب کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی آج سے 5 سال پہلے توفیق عطا فرمائی، اللہ نے بڑا کرم اور فضل فرمایا، تو جب وہ مغرب کی وقت کا وہ گولا بجتا ہے نا، ایک سورج غروب ہوتے ہیں، تو پھر سارے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب یہاں سے نکل کے میدان عرفات سے نکل پڑتے ہیں، اور مزدلفہ اگلا پڑاؤ ہوتا ہے جہاں پہ رات گزارنی ہوتی ہے، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں مقام میں مزدلفہ میں وادی مزدلفہ میں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے جب تم چل پڑتے ہو میدان، پھر جب تم رمی جمار کرتے ہو، آگے مزدلفہ میں رات گزاری، پھر اگلے دن شیطان کو کینکریاں مارنے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ ایک ایک کینکری مارنے پر 7 ماری، بڑے کو، درمیانے کو، چھوٹے کو، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت ایک رمی، ایک کینکری مارنے کے بدلے میں ایک ایسے گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتے ہیں جو ہلاکت کا باعث ہے، جو بندے کو ہلاک کر کے رکھ دے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں قربانی کا ثواب خدا تعالیٰ کے پاس جمع رہے گا، وہ جتنا بھی اللہ دیں گے۔ اور پھر جب تم سر کے بال منڈواتے ہو، پہلے کینکریاں مار لی، پھر ہم آئے، ہم نے قربانی کی، قربانی کا ثواب اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کر لیا، پھر ہم نے اپنے بال منڈوائے، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو تو طواف ایسی حالت میں ہوگا، اب جو طواف زیارت ہے